بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب تعالیٰ کو رام پڑھایا بھی جاتا ہے، اسکولوں میں لکھا بھی گیا ہے، کتابوں میں، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم اس کے اوپر آپ کے سامنے دلیل رکھتے ہیں کہ ہم اب خود سے بات وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سامعین، یہ ہمارے مذہب کا تعلق ہے اس بات سے کہ ہم اپنے مذہب کا تحفظ کریں، اپنے مذہب پر آنے والے مٹی اور کفریہ عقیدے کو ختم کریں، کیونکہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں اور خود کو مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ اہل اسلام والے کام بھی کریں۔ اقبال رحمۃ اللہ اسکول و کالج کی تعلیم کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ شعر آپ کے سامنے یہ لکھا گیا ہے۔ اس کو یعنی اسکول و کالج کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے کلیسا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ یہ انہی کا بنایا ہوا تھا اور یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، ایتھک کی کتاب ہے، 6ٹھی جماعت کی، حکومت پاکستان نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی طور پر وہ لکھتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان گھروں میں رہتے تھے، اور پھر وہ کافی کچھ اپنے قیاسات اور رجحانات اور جو آتا ہے ذہن میں وہ لکھتا کافی دور تک جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی کتاب کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان گھروں میں رہتے تھے، انسان گھروں میں رہتے تھے، یعنی کہ یہ جہالت اس قدر بڑی ہے اور اس قدر عظیم جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، اور قوم نوح علیہ السلام کے لوگوں کے محلات کا ذکر بھی کیا، ان کے مکانوں کا ذکر کیا، پھر کشتی نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس طرح دیگر اقوام کا ذکر کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جابر فرعون جو تھا اس کے محلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یوں ہی دیگر اقوام کے بڑے بڑے محلات کا کہ وہ پتھر تراش کر عظیم محل تیار کرتے تھے، ان میں رہتے تھے۔ تو یہاں پر اس بندے کا پہلا جھوٹ اور پہلی جہالت یہ ہے کہ جناب اس نے اپنی طرف سے بات لکھی ہے، اور اگر تاریخ کے اندر کچھ لوگوں کو گھروں میں رہنے میں ملتا ہے لیکن یہ قلیل ہیں، اور ان کی کچھ وجوہات تھیں۔ ان کی وجوہات یا تو غربت ہوتی تھی یا دشمن سے حفاظت کے لیے وہ پھر وہ گھروں میں پناہ لیتے تھے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات پیش آتی تھی، تو تب ایسا ہوتا تھا۔ تو جب سکول کی کتابوں میں بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، تو پھر یہاں پر تو سیکولر لوگ پیدا ہونے ہیں، لادین لوگ پیدا ہونے ہیں، جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ پیدا ہونے ہیں۔ تو خیر، اس سے میری گفتگو کا مقصد یہاں پر اسی عبارت پر گفتگو کرنا نہیں، وقت کافی ہو جائے گا۔ میرا مقصد یہاں پر یہ ہے، جو اس بندے نے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے، آگے چل کر کہتا ہے کہ آخر اسے تسلیم کرنا پڑا انسان کو کہ کامیاب زندگی کے لیے وہی قانون اور ضابطے درست ہیں جو کائنات کے بنانے والے نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے انسان کو سمجھائیں۔ اب یہ بات وہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آیا آپ لوگوں نے وہ قوانین اور ضابطے اپنائے ہیں؟ کیا کہاں ہے آپ لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو اپنایا؟ آپ تو مسلمانوں کو دایاں دکھا کر بیاں مارتے ہیں اور سمجھاتے یہ ہیں کہ ہم آپ کو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں، حالانکہ یہ تو یہود و نصارہ کی تعلیم ہے، یہ کفریہ تعلیم ہے۔ وہ کیسے کفریہ تعلیم ہے؟ وہ آگے کہتا ہے کہ اور اس کو اور اس خالق کو مالک کو اللہ رام، رحیم، وحیگر و یزدان کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کو خالق بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وحیگر کا چونکہ میرے پاس مجھے کہیں سے یہ بات نہیں ملی کہ وحیگر کون سا مذہب تھا۔ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ جو ہے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا۔ اور یزدان کے اوپر یہ ہے کہ بزرگوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر استعمال کیا ہے، اس کے اندر میں کلام نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر جو کلام ہے وہ لفظ رام کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لفظ رام کا اطلاق، اس میں رام کا نام جو ہے وہ نام اسم رام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اطلاق کیا گیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کسی بت کا نام استعمال نہیں ہو سکتا، کہ کچھ بھی ہو وہ۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہی ناموں کا اطلاق ہوگا جو قرآن مجید میں یا احادیث مصطفیٰ میں یا بزرگوں کے اقوال میں ملتا ہے۔ باقی جس میں علماء کا اتفاق ہے تو وہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا حرام ہے، اور اس کو قیاسی طور پر بنانا کہ رام رحیم سے نکلا ہوا ہے، سب بکواسات ہیں، کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام کی اپنی روشنی مٹ جائے اور کفر ہی کفر ہر طرف ہو، اور اس کے لیے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے مسلمانوں کو لادین بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ اس وقت تو دین کا اللہ حافظ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بڑا حملہ ہوا اور لوگ پڑھا رہے ہیں، اور کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب کو رام کہا جا رہا ہے، یہ لکھا گیا ہے، ہم بھی اس کے اوپر
پر کچھ بات کرے، کروڑوں لوگ، اربوں خربوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، چلو اربوں خربوں نہیں پڑھتے ہوں گے تو ہزاروں تو لازمی پڑھتے ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرمائے۔